اشکو بستی وحزنی الى اللہ وعلو من اللہ ما لا تعلمون یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا وأهلنا الظهر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم والد نے کہا کہ میں اپنی پریشانی اور اپنے دکھ کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں اور میں جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے. اے میرے بیٹو تم جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کیونکہ خدا کی رحمت سے صرف وہ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں. پھر جب وہ لوگ یوسف کے پاس آئے تو کہنے لگے کہ اے سردار ہمارے اہل ویال بڑے دکھ میں ہیں اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں. آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت کریں اور ہم کو خیرات دیں کیونکہ خدا خیرات دینے والوں کو پسند کرتا ہے. یوسف نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا اس وقت جب تم نادان تھے؟ کہنے لگے کہ اچھا کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ یوسف نے کہا ہاں میں یوسف اور یہ میرا بھائی ہے. اللہ نے ہمارے پر احسان کیا ہے اور جو کوئی بھی شخص تقوی اور صبر سے کام لے تو خدا ایسے محسنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. کہنے لگے خدا کی قسم اللہ نے تمہیں ہمارے اوپر فضیلت بخشی ہے اور غلطی یقیناً ہماری تھی. اس نے جواب دیا نہیں آج تم سے کوئی گرفت نہیں. اللہ ہی تم کو معاف کرے اور وہی سب سے بہتر مہربان ہے. میری یہ قمیص لے جاؤ اور اس کو میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا. وہ آنکھوں والے ہو کر آئیں گے اور تم سب اپنے گھر والوں کو لے کر میرے پاس آ جاؤ. جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے والد کہنے لگے کہ میں یوسف کی خوشبو سونگ رہا ہوں. اگر تم یوں نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا ہے.
بیٹے کہنے لگے کہ خدا کی قسم آپ تو اسی پرانی گمراہی میں ہیں۔ پھر جب وہ بشارت دینے والا آیا، اس کرتے کو ان کے چہرے پر ڈال دیا، ان کی بینائی پلٹ آئی۔ یعقوب نے کہا کیا میں کہتا نہ تھا تم سے کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ کہنے لگے ہمارے والد، آپ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی معافی طلب کریں کیونکہ ہم غلط کار تھے۔ یعقوب نے کہا میں جلد ہی تمہارے لیے اپنے رب سے معافی چاہوں گا، بے شک وہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ پھر جب یہ سب لوگ یوسف کے پاس آئے، یوسف نے اپنے والدین کا استقبال کیا اور کہا مصر میں داخل ہو جاؤ انشاءاللہ امن اور سکون کے ساتھ، اور اس نے اپنے والدین کو تخت شاہی پہ بٹھایا اور سارے لوگ اس کے آگے جھک گئے۔ یوسف نے کہا میرے باپ، یہ ہے اس خواب کی تعبیر جو میں نے کبھی دیکھا تھا، اس کو میرے رب نے سچا کر دیا۔ اس نے میرے پر احسان کیا جبکہ وہ مجھے جیل سے نکال لایا اور تم سب کو جنگل سے اٹھا لایا۔ اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈال دی تھی، بے شک میرا رب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کی تدبیریں بہت پوشیدہ ہیں، وہ سب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے بادشاہی بخشی، تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی، باتوں کی تہ تک پہنچنا بتایا، زمین آسمان کے پیدا کرنے والے، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا کارساز ہے۔ مجھے مسلمان کی حیثیت سے موت دے اور مجھے نیککار لوگوں میں شامل کر۔ یوسف علیہ السلام کی کہانی قرآن کریم نے جو بیان کی ہے وہ یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ ایک خواب سے شروع ہوئی یہ صورت اور تعبیر پہ ختم ہو گئی۔ اس کی جو تعبیر تھی وہ سامنے سب کے آ گئی۔ پچھلے درس میں آپ سن چکے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے رش کر رہے ہیں اس بات پر کہ آپ ابھی تک یوسف کو یاد کیے جاتے ہیں۔ تفتؤ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین، اپنے آپ کو آپ تباہ کیے لے رہے ہیں، صبر نہیں کر رہے خدا کے پیغمبر ہو کر۔ اس کے جواب میں یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں انما اشکو بثی وحزنی اللہ، میں اللہ سے شکوہ کر رہا ہوں اپنے غم کا، میں اللہ کا شکوہ نہیں کر رہا ہوں۔ دونوں باتوں میں فرق ہے۔ میں اللہ کا شکوہ نہیں کر رہا ہوں کہ اس نے ایسا کیوں کیا، میں اللہ سے شکوہ کر رہا ہوں۔ اللہ کا شکوہ کرنا بندگان خدا کے سامنے یہ ہے صبر کے خلاف، لیکن خدائی سے تڑپ کے پکارنا یہ تو بندہ مومن کا معراج ہے، ہر دکھ میں وہ اللہ کو پکارتا ہے، یہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں مصیبت پڑے اور میں ساری دنیا میں کہتا پھروں اور اللہ کی شکایت کروں تو یہ صبر کے خلاف ہے، مگر میں تو اللہ سے شکایت کر رہا ہوں، کسی انسان سے نہیں کر رہا، اور مجھے اللہ نے وہ علم بخشا ہے جو تم کو نہیں۔ یعنی میں جانتا ہوں کہ یہ صبر اور یہ آفتیں جتنی بھی مجھ پر آ رہی ہیں، مشکلیں، یہ میرا امتحان ہے، اور امتحان جب انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو پھر رات جب سیاہ ہو جاتی ہے تو پھر صبح کی امید ہو جاتی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ خدا نے امتحان جو اتنے سخت میرے پر ڈالے ہیں اس کے آگے ایک صبح نکلنے والی ہے، اب خوشخبریاں آنے والی ہیں۔ اندازہ ہے یعقوب علیہ السلام کو عزیز مصر یہ کون ہے، اس کی ادائیں اتنی شریفانہ کیوں ہیں، یہ بغیر پیسوں کے میرے بیٹے کو غلہ دے رہا ہے، جو پیسے دیے وہ بھی غلے میں واپس آ رہے ہیں، اتوار شریفانہ ہے، انداز پیغمبرانہ ہے۔ پھر یہ کہ میرے چھوٹے بیٹے بنیامین کو بھی روک لیا ہے، آخر کیوں؟ کہیں نہ کہیں کوئی ہے، کہیں نہ کہیں بڑے بھائی یوسف کا دماغ کام کر رہا ہے، آس پاس ہے کہیں، ورنہ اس بھائی سے دلچسپی کیوں ہے؟ تو یوسف علیہ السلام اس فراست ایمانی سے جو اللہ پیغمبروں کو کیا عطا فرماتا ہے اس سے اندازہ لگا رہے ہیں کہ یہ سب حالات اللہ جو لا رہا ہے، اب یہ خوشخبری کی نوید کوئی آنے والی ہے۔ عزیز مصر، وہاں پہ یہ شرافتیں ہمارے بچوں کے ساتھ کیوں ہو رہی ہیں؟ ہمارے اس بیٹے کو کیوں روک لیا گیا یوسف کو جو پیارے تھے سب سے زیادہ؟ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ہے کوئی دماغ
کہہ نہیں سکتے، کنفرم نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن احساس ہے انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، لہذا کہتے ہیں یا بنی اذهبوا، اے میرے بیٹو، میرے بیٹو، یا بنیا یا نسبتی اپنی طرف منسوب کیا، پیار بھرے لہجے میں پکار رہے ہیں، ابھی ناراض تھے لیکن یوسف کی ملنے کی امید ہے تو اب پیار بھرے لہجے میں کہہ رہے ہیں، اے میرے بیٹو جاؤ، فتحسسوا من یوسف، تلاش کرو یوسف کو اور اس کے بھائی کو۔ کچھ انداز ہیں ایسے لگتا ہے مجھے، ایک تو یہ کہ میرے امتحان کی انتہا ہو گئی، اور پیغمبر کے امتحان کی جب انتہا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پھر نگاہ کرم فرماتا ہے، اور دوسری یہ کہ جو حالات تم بتاتے ہو اس میں خود ایسا اندازہ لگتا ہے جیسے یوسف کہیں آس پاس ہیں، ورنہ میرے خاندان والوں کے ساتھ اور میرے اس بیٹے کے ساتھ جس کو یوسف علیہ السلام سے بھی شدید محبت ہے، یہ خصوصی معاملات جو ہو رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تدبیر ہے، کوئی نہ کوئی دماغ ہے، ذہن ہے۔ تلاش کرو یوسف کو اور اس کے بھائی کو۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اور خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی رحمت سے صرف وہ مایوس ہوتا ہے جس کو اللہ میں یقین نہیں ہوتا، لیکن جو اللہ میں یقین رکھتا ہے وہ اللہ کی رحمت میں بھی یقین رکھتا ہے، اور جب رحمت میں یقین رکھتا ہے تو اسے کبھی مایوسی کے اندھیرے اس کے پیر کو لرزا نہیں سکتے۔ لا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ لیکن جائیں تو کیسے جائیں مصر میں؟ یہ تو کہہ کے نہیں جائیں گے کہ اے یوسف تم یوسف ہو، عزیز مصر تم یوسف ہو، بادشاہ مصر تم یوسف ہو، اور ہمارے بھائی کو کیوں روک رکھا ہے؟ غلے کے بہانے جاتے تھے، غلے ہی کے بہانے جائیں گے لینے کے لیے تلاش میں، لیکن قحط تو سب کچھ کھا گیا، گھر میں کچھ بچا نہیں ہے، جتنی پونجی تھی وہ سب ختم ہو چکی ہے، ٹوٹی پھوٹی کچھ چیزیں لے کے جاتے ہیں۔ فلما دخلوا علیہ، جب یوسف کے پاس پہنچے سارے بھائی، قالو کہنے لگے یا ایھا العزیز مسنا واہلنا ضر، سرکار ہمیں اور ہمارے خاندان والوں کو بڑا دکھ ہو رہا ہے، بڑی تکلیف ہے قحط میں، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، یہ تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی چیزیں ہم لائے ہیں، ایک پونجی، فاوفی لنا الکیل، آپ ہمیں پورا ہی دے دیں، پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس، سامان ہے ٹوٹا پھوٹا، پورا ہی دے دیں، وتصدق علینا، اور ہمیں خیرات دیں کچھ، ان اللہ یجزی المتصدقین، کیونکہ خدا خیرات دینے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نخوت کے مارے جن کی گردن جھکتی نہیں تھی، آج اپنے بھائی کے دربار میں کھڑے خیرات مانگ رہے ہیں، جنہوں پیر زمین کے اوپر رکھتے نہیں تھے، جنہوں نے سازش کر کے راتوں رات یوسف کو کنویں میں پھینک دیا تھا، اکڑ سے بھرے ہوئے تھے، آج ساری اکڑ چلی گئی ہے، حالات نے سارے بل نکال دیے، اب دربار میں کھڑے اپنے بھائی سے خیرات مانگ رہے ہیں، وتصدق علینا، ہمیں خیرات دیجیے، ان اللہ یجزی المتصدقین، یوسف سے برداشت نہیں ہو پاتا، آخر میرے بھائی ہیں، میرے گھر کے میرے بھائی میرے گھر کے لوگ ہیں، اب کب تک اس راز کو چھپائیں کہ میں ان کا بھائی ہوں؟ اس جملے کے بعد برداشت نہیں کر پاتے، اب تک تو چھپایا اپنے آپ کو، بھائیوں کو بھی کچھ اندازہ تو ہے، یہ کوئی نہ کوئی ہیں، یا تو یوسف کو جانتے ہیں یا ہمیں جانتے ہیں، کہیں یوسف ہی تو نہیں ہے، لیکن یقین نہیں، کیونکہ جس کو کسی رات کی تنہائی میں کسی کنویں میں پھینکا تھا، آج وہ مصر کے تخت پر بادشاہ بنا بیٹھا ہوگا، کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ایک تو وہ بستی کنعان کی بستی جو بدوی بالکل دیہات کی بستی ہے، مصر ایک ترقی یافتہ تہذیب ہے، وہاں کے لوگوں کو بہت ہی انفیریئر، بہت کمتر نظر سے دیکھا جاتا ہے کنعان والوں کو، وہاں کا کوئی آدمی مصر کی متمدن تہذیب کا بادشاہ بن جائے گا، سان گمان کی بات بھی نہیں، اور پھر ایک آدمی جس کو اپنی دانش میں وہ ختم کر چکے تھے وہ شہنشاہ کے روپ میں ہوگا، خیال نہیں، لیکن کچھ لگتا ہے، انداز، چہرہ کچھ ملتا ہے، شرافت ہے، انداز ہے، کردار ہے، یہ نہیں تو پھر ہمارے پاس جو خصوصی الطاف و مہربانی ہے، کہیں نہ کہیں یوسف ہیں، ورنہ ہمارے ساتھ یہ اسپیشل اسٹیٹس ہم کو نہیں دیا جاتا اس مصر میں کنعان والوں کو۔ یوسف جو ہے سمجھ رہے ہیں، یوسف چھپا نہیں پا رہے اپنے آپ کو، اور وہ کہتے ہیں ہمیں خیرات دیجئے، خدا خیرات دینے والوں کو پسند کرتا ہے، ان اللہ یجزی المتصدقین۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف، بے قرار ہو کے یوسف اپنے آپ کو کھول دیتے ہیں، تمہیں خبر ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، باقی اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اذ انتم جاہلون، لیکن بھائیوں کو کوئی الزام نہیں دینا چاہتے، اس وقت تم نادان تھے اس لیے تم سے ایسا ہوا، اذ انتم جاہلون، اس وقت جب کہ تم نادان تھے، انہیں کوئی کمپلیکس نہیں دینا چاہتے کہ ان کے بھائی ہیں،
اس کے بھی جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ تم نادان تھے، نادانی میں تم سے ایسا ہوا تھا، کوئی تم نے تمرد و سرکشی میں ایسا نہیں کیا تھا۔ شرافت یوسف علیہ السلام کردار کی آپ دیکھتے جائیں، قرآن کریم نے اسپیشلی جو ان کے کردار کے جو کچھ گوشے ابھارے ہیں ان کی شرافت دکھانے کے لیے۔ قالوا انک لانت یوسف، بھائی کہنے لگے تو آپ یوسف ہی ہیں، انک لانت یوسف۔ جملے کا انداز بتا رہا ہے کہ پہلے سے ہے دل میں کچھ، اچھا تو آپ یوسف ہی ہیں، نہیں سمجھتے تو تھے، دل میں خیال تو تھا لیکن یقین نہیں کر پاتے تھے، کنفرم نہیں کر پاتے تھے۔ جب یہ بات سامنے آئی، یوسف کا نام حوالہ سامنے آیا، تو اب وہ بھی سمجھ گئے۔ حل انک لانت یوسف، تو کیا آپ یوسف ہی ہیں؟ قال انا یوسف، یوسف نے کہا ہاں میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے جو میرے برابر بیٹا ہے، جس کو چوری کے الزام میں گرفتار کیا گیا، اس روز رسوا ہوا بھرے دربار میں، آج ہاذا اخی کہہ کر یوسف اسی دھبے کو صاف کر رہے ہیں۔ رسوائی جو عارضی تھی بھائیوں کو واپس لینے کے لیے، اس دھبے کو دھونا لازمی تھا۔ بادشاہ کا بھائی ہے، یہ سارے اہل دربار کے سامنے آ جائے، یہ کوئی چور نہیں ہے، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، وہذا اخی۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہمارے پر احسان کیا ہے، ہمارے پر، علیہ نہیں کہہ رہے، میرے پر نہیں، ہم سب پر احسان کیا ہے۔ ہم سب جدا ہو گئے تھے، آپس میں مل گئے ہیں، کنویں سے نکال کر مجھے تخت پہ لایا، جنگل سے نکال کے تم کو یہاں لایا، ہم سب کو ملایا، ہم سب پہ خدا کا خصوصی احسان ہے۔ قد من اللہ علینا، کوئی اہنکار، کوئی اپنا وہ اہنکار نہیں ہے، میرے پر اسپیشلی اپنی کوئی بڑائی نہیں مار رہے۔ انہ من یتقی ویصبر، جو اللہ سے ڈرے اور ذرا دل کو تھامے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو خدا ایسے محسنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یہ صورت، یہ آیت جو ہے، ایک قرآن کریم کی ہر صورت میں ایک آیت ہوتی ہے جس پر پوری صورت ڈیپینڈ کرتی ہے، پوری صورت، عمود کہتے ہیں اس کو، عمود صورت، یعنی فاؤنڈیشن ہوتی ہے پوری صورت کی، وہ یہ آیت ہے اصل میں، اس کے لیے یہ پورا واقعہ ہے۔ انہ من یتقی ویصبر، جو تقوی کی زندگی اختیار کرے اور جمع رہے، ویصبر جمع رہے، لرزائے نہیں، مشکلات میں لرزے نہیں، بشرطے کہ وہ احسان، یعنی اللہ کو حاضر ناظر، احسان کہتے ہیں عربی میں۔ حضور اقدس نے حدیث جبریل میں تشریح فرمائی ہے، انت عبد اللہ کانک تراہ، احسان یہ ہے۔ حضرت جبریل نے پوچھا حضور سے کہ مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا ہے، محسنین کون ہے؟ عربی میں حسن کہتے ہیں خوبصورتی کو، اور احسان کا معنی ہے کسی کام کو خوبصورتی کے ساتھ کرنا، کسی بھی کام کو خوبصورت انداز میں کرنا احسان کہلاتا ہے عربی میں، حسن سے ہے یہ لفظ۔ تو پوچھا مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا انت عبد اللہ کانک تراہ، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی اطاعت ایسے کرو جیسے کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کیونکہ اگر تم نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، وہ تو تم کو دیکھ رہا ہے، وہ تو تم کو دیکھ رہا ہے۔ تو احسان اس چیز کو کہتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تقوی اور صبر احسان کے ساتھ ہو، تقوی اور صبر تو بہت سے دوسرے بھی کرتے ہیں، رکے رہتے ہیں، دل تھامے رہتے ہیں، خالی وہ صبر نہیں جو اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کو حاضر ناظر جان کر ہو، وہ صبر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ضرور کامیاب فرماتا ہے، وہ کبھی ناکام نہیں ہوا کرتے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ چونکہ تقوی سے کام لیا یوسف علیہ السلام نے، آزمائشیں قید و رسن و دار کی بھی آئیں، جیل میں بھی گئے، آزمائشیں جو ہیں حسن و عشق کی بھی آئیں، آزمائشیں حکومت و سلطنت کی بھی آئیں، ہر آزمائش میں پیر جما رہا، دل کو تھامے رہے، خدا نے پایا نکار یہاں تک پہنچایا کہ آج مصر کے شہنشاہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی جو تقوی اور صبر سے کام لے احسان کے ساتھ، خدا تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتے۔ قالوا تاللہ، بھائی کہنے لگے لقد آثرک اللہ علینا، خدا کی قسم، تاللہ خدا کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، خدا نے تمہیں یقیناً ہمارے پر ترجیح دی، فضیلت دی، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور یہ کہ خطا کار ہم ہی تھے۔ حالات کے کسی بھی موڑ کے اوپر انسان ڈھیلا ہو جاتا ہے، آدمی کی اصلاح سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حالات کے جھکڑ آدمی کو، بڑے بڑے لوگوں کے دم نکال دیتے ہیں، بل نکال دیتے ہیں، کب کون سا آدمی ٹھیک ہو جائے۔
اب یہاں یوسف علیہ السلام کا رویہ دیکھا ہے اور حالات کا اتار چڑھاؤ دیکھا ہے. وہی بھائی جو سر جھکانے کو تیار نہ تھے, غلطی ماننے کو تیار نہ تھے, آج کھلے دل سے اپنی معافی مانگ رہے ہیں. تو اللہ لقد آثرک اللہ علینا, حالات نے ٹھیک کر دیا ہے. اب یوسف علیہ السلام کو اپنے سے افضل مان رہے ہیں جو افضل ماننے کو تیار نہیں تھے. ہاں واقعی خدا نے تم کو ہم پر ترجیح دی, اور یہ کہ ہم غلط کار تھے, اپنی غلطی تسلیم کر رہے ہیں. غلطی تسلیم اگر آدمی کرے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے, اور غلطی اگر میں محسوس کروں تو مجھے معافی مانگ لینی چاہیے. دونوں سبق ہمیں یہاں سے ملتے ہیں. غلطی اگر ہم کریں, جس وقت بھی ہمارے دل کو احساس ہو, ہمیں معافی مانگ لینی چاہیے, اور جب ہم معافی مانگیں, غلطی مان لیں, تو دوسرے کو اس کو معاف بھی کر دینا چاہیے. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم, نہیں مجھ سے معافی, ایسا نہیں. اپنے بھائیوں کو ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے. بھائی اپنے جرم کا اعتراف کر رہے ہیں بھائی کے سامنے کھڑے ہوئے, جملہ کاٹ کے کہتے ہیں نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں, لا تثریب علیکم اليوم, تم سے کوئی گرفت نہیں کر رہا میں. جملہ یہ بولنا ہم خطا کار تھے, ہم سے ہماری غلطی تھی, یہ تم کہنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر یوسف علیہ السلام کے کردار کا ایک گوشہ خدا تعالیٰ سامنے لا رہا ہے. یہ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا ان کو کہ ایک انفیریٹی کمپلیکس کے ساتھ بات کر رہے ہیں بھائی. جملہ پورا نہیں ہونے دیتے, جملہ کاٹ کے کہتے ہیں نہیں لا تثریب علیکم اليوم, یہ سب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, تم پر کوئی گرفت نہیں آج. یغفر اللہ لکم, اور معاف بھی میں نہیں کروں گا, اللہ کرے گا. میں کون ہوتا ہوں؟ اللہ کرے. یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین, اور وہی ہے سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا. میں بھی اگر تمہاری طرف متوجہ ہوا یا میرے دل میں شفقت آئی تو یہ بھی اسی کی مہربانی کا پرتو ہے. یہ میرا اس میں کچھ نہیں, اپنی ذات کی طرف کچھ بھی تو منسوب نہیں کر رہے یوسف علیہ السلام. خدا ہی مہربان ہے, اسی کی مہربانی ہے, اور اسی سے معافی مانگنا ہے, میرا کچھ نہیں ہے. یہی الفاظ ہیں جو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فتح مکہ کے موقع پر آپ نے ارشاد فرمائے. فتح مکہ کے موقع پر آپ تشریف لائے, اور لانے کے بعد مکہ میں آپ نے عثمان بن طلحہ کو طلب فرمایا, اور چابی عثمان بن طلحہ سے لی. خانہ کعبہ کی جو چابی آپ کے پاس تھی, مکے میں کبھی حضور تشریف لائے تھے کعبے میں نماز پڑھنے کے لیے, تو عثمان بن طلحہ نے کعبے کا دروازہ کھولا نہیں تھا حضور کے لیے. ہر ایک کے لیے کھل سکتا تھا وہ, لیکن حضور کے لیے نہیں کھلا. لات اور عزا اور حبل اور منات کے پجاریوں کے لیے کھلتے تھے وہ دروازے, لیکن حضور اقدس جو اللہ کی پرستش کے لیے تشریف لائے تھے ان کے لیے نہیں کھلے. حضور واپس چلے گئے تھے, لیکن حضور نے فرمایا تھا کہ عثمان ایک روز یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی, اور جس کو میں دوں گا اس کو ملے گی. تو مکہ پہنچنے کے بعد, فتح کرنے کے بعد, آپ نے عثمان بن طلحہ کو طلب فرمایا, اور آپ نے کہا عثمان تمہیں وہ دن یاد ہے کہ جب میں یہاں آیا تھا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے, اور تم نے میرے لیے اس کے دروازے نہیں کھولے تھے, اور میں نے کہا تھا کہ ایک روز کی چابی میرے پاس ہوگی, جس کو میں چاہوں گا اس کو دوں گا. یہ چابی آج میں تم کو دے رہا ہوں, اور اب قیامت تک یہ تمہارے ہی خاندان میں رہے گی, اور تم ہی خانہ کعبہ کا دروازہ کھولو گے. اس کے بعد خانہ کعبہ کے میں آپ نے سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے, سارے لوگ سامنے تھے آپ کے. حبار جس نے حضور اقدس کی بیٹی جناب زینب کو حالت حمل میں شہید کیا پتھر مار کے, وحشی جس نے حضور اقدس کے چچا جناب حمزہ کی برچھی مار کے دھوکے سے شہید کیا, ہندا جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا اور حضور اقدس اپنے آنسوؤں پہ قابو نہ پا سکے. سب سے پوچھا میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ؟ آپ سب نے کہا کہ سب ڈر رہے تھے پتہ نہیں حضور کیا کریں گے, زن بچہ گلوں میں بلوا دیں گے. آپ نے یہی الفاظ کہہ دے, لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. میں تم سے جھڑکی تک نہیں دوں گا لوگوں, میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا, میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. یہ کہہ کہ آپ نے سب کو جو ہے رہا فرما دیا, کسی سے آپ نے کچھ نہیں کہا. لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. تو یوسف علیہ السلام اس شرافت کا مظاہرہ کر رہے ہیں, بھائیوں کو شرمندہ ہونے کا موقع نہیں دینا چاہتے. اذهبوا بقمیصی ھذا, لو میری قمیص لے جاؤ, فالقوہ علی وجہ ابی, اس کو میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دینا. قمیص کا ہی دکھ تو ہے جس نے ان کی آنکھیں چھینی, وہ بھی قمیص تھی جو تم جھوٹے موٹے خون میں بھگو کے لے گئے تھے باپ کے پاس کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. آج تک وہ قمیص ان کی نگاہوں میں گھومتی ہوگی.
لہذا خوشخبری بھی اگر ملے تو پھر میری قمیض ہی کے ذریعے ملے. دکھ اگر ملا تھا قمیض سے تو خوشخبری بھی میری قمیض سے ملنی چاہیے. اس کو میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دینا. اس کے حالانکہ دوسرے معنی بھی کیے گئے ہیں. جدید مفسرین یہ مانتے ہیں کہ حضرت یوسف اور یعقوب علیہ السلام نابینا نہیں ہوئے تھے، اور علی وجہ ابی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سامنے رکھ دینا. عربی میں علی وجہ کے سمجھ سامنے کے معنی آتے ہیں. القوا علی وجہ ابی، میرے باپ کے سامنے قمیض کو رکھ دینا. یاتی بصیرہ، وہ اپنی آنکھوں دیکھ لیں گے مجھ کو. آج تک تو وہ صرف دل کی آنکھوں سے ہی دیکھتے رہے، اب اپنی سچ مچ کی آنکھوں سے بھی دیکھ لیں گے. یہ ترجمہ کرتے ہیں، لیکن یہ زبردستی کا ترجمہ ہے. فالقوا علی وجہ ابی آتی بصیرہ کا صحیح ترجمہ یہی ہے کہ اس کو میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دینا، ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی. اب یہ تو ہو سکتا ہے کہ مکمل نابینا نہ ہوئے ہوں یعقوب علیہ السلام، اور جو شدت رنج و غم کی بنا پر ذوف بصارت ہو جاتا ہے، زیادہ رونے سے آنکھیں جو دھلی دھلی ہو جاتی ہیں، اس کا علاج یہی ہے کہ خوشی اور مسرت کا جو وفور ایک دم ہو، رگوں میں رگ رگ میں خون دوڑ جائے، تو اس سے وہ بجھی ہوئی آنکھیں پھر روشن ہو سکتی ہیں. میڈیکل سائنس اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ اچانک صدمے سے جو نگاہیں کمزور ہو جاتی ہیں، اچانک خوشی سے وہ دوبارہ روشن بھی ہو سکتی ہیں. یعنی وہ بلڈ سرکولیشن پھر جاری ہو سکتا ہے. کچھ لوگ اس کو معجزہ بھی کہتے ہیں جناب یعقوب علیہ السلام کا، لیکن معجزات جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں منکرین کے اوپر نبی کی صداقت ثابت کرنے کے لیے. اس کو آپ یاد رکھیں، معجزے خامخواہ کوئی پیغمبروں کے ساتھ لگے نہیں رہتے، بلکہ منکرین پر اسلام کی صداقت ثابت کرنے کے لیے ہوتے ہیں. وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنے سب گھر والوں کو لے کے آ جاؤ. وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ. اب بڑی بحثیں ہیں کہ بِأَهْلِكُمْ کہہ دیا اور یہ نہیں کہا کہ میرے باپ کو میری ماں کو لے کے آؤ، اپنے گھر والوں کو لے آؤ، اپنی بیویوں کو لے آؤ، میری بھابھیوں کو لے آؤ. لیکن میرے باپ کو لے آؤ، میری ماں کو لے آؤ نہیں کہا، حالانکہ سارا دکھ تو وہی اٹھا رہے. وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اپنے گھر والوں کو لے آؤ. اس لیے کہ گھر والے تو خود یعقوب کے صدقے میں آئیں گے، اور اس لیے کہ والدین کو کسی دعوت نامہ بھیجنے کی ضرورت نہیں. ان کا تو گھر ہے، وہ تو مالک ہیں. دعوت نامے والدین کو نہیں بھیجے جاتے، اس لیے والدین کا ذکر نہیں کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام. تم اپنے گھر والوں کو لے آؤ. وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، قافلہ جب چلا، یہ 250 میل کا فاصلہ ہے کنعان میں اور مصر کی راجدھانی میں. قافلہ وہاں سے چلتا ہے. عیر بائبل بتاتی ہے 67 آدمی اس قافلے میں تھے، پورا خاندان تھا جناب یوسف علیہ السلام کا. 67 لوگ تھے. اب ایک عجیب بات ہے کہ 67 لوگ ہیں صرف یہ، لیکن یہی بنی اسرائیل جو 67 آئے ہیں مصر میں پہلی بار یوسف علیہ السلام کے بلاوے پر، ان کی کل تعداد 67 ہے. مصر میں جب داخل ہوئے بنی اسرائیل تو 67 ہیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام جو 500 سال کے بعد پھر نکلتے ہیں، دریائے قلزم سے پار ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ بنی اسرائیل کی تعداد لاکھوں ہے. 67,000 سے آئی تو صرف فوجی ہیں، لاکھوں کی تعداد ہے. تو 500 برس میں 67 آدمی لاکھوں میں کیسے تبدیل ہوئے؟ 500 برس کے اندر. ظاہر بات ہے کہ بنی اسرائیل کے حسن کردار اور دعوت کے ذریعے اسلام جو انہوں نے پھیلایا، تو جتنے لوگ بھی دائرہ اسلام میں آئے وہ سارے کے سارے بنی اسرائیل کہلائے گئے، سارے کے سارے. اور یہ سارا وہی گروپ جیسے ہندوستان کے اندر بھی جتنے بھی لوگ آئیں اور داخل ہوں سب محمدن کہلاتے ہیں. انگریزوں کو سب کو محمدن ہی کہتے ہیں. ایسے یہ سب لوگ بنی اسرائیل یا اسرائیلی کہلائے جتنے بھی مسلمان ہوئے، اس ان رسول کے نام سے منسوب کر دیے گئے. جیسے سارے مسلمانوں کو، چاہے وہ کسی بھی کاسٹ کہیں سے بھی آئیں، غیر مسلموں سے مسلمان ہو کے آئیں، وہ سب محمدانی کہلاتے ہیں. اس طرح سے یہ بنی اسرائیل ساری اولاد ہو یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ دعوت کے ذریعے جو لوگ بھی اس قافلے میں شامل ہوئے، اس لیے لاکھوں کی تعداد میں بن گئے. تو خدا تعالیٰ نے پہلے تو مصر کی حکومت میں یہ موقع دیا کہ مسلمانوں کو وہاں پر ایک وہ ملے، پروٹیکشن ملے، ایک حکومت ملے، اور اس حکومت میں توالد و تناسل کے ذریعے بھی مسلمان بڑھے اور دعوت کے ذریعے بھی مسلمان بڑھے. ٹھیک ویسے جیسے ہندوستان میں 700 برس مسلمانوں کو دیے گئے، تاکہ ان 700 برس میں وہ دعوت کے ذریعے بھی اپنے آپ کو بڑھا سکیں اور آبادی کے ذریعے بھی اپنے آپ کو بڑھا سکیں، توالد و تناسل کے ذریعے. تو اس طرح سے بنی اسرائیل کو یہ موقع دیا گیا اور اسی لاکھوں بن گئے.
تو جب یہ قافلہ چلا تو قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف، ان کے والد کہنے لگے بیٹوں سے میں تو یوسف کی خوشبو سونگ رہا ہوں، اگر تم یوں نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا ہے، میں تو یوسف کی خوشبو سونگ رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ 250 میل دور یوسف کی خوشبو آ رہی ہے جناب یعقوب علیہ السلام کو، کیوں آ رہی ہے؟ قافلہ وہاں سے چلتا ہے، خوشبو ان کو آ رہی ہے۔ اب تفسیروں میں دیکھو تو اچھے سمجھدار لوگوں نے اس کا جواب یہ لکھا ہے کہ پیغمبروں کے قوا کو اپنے قوا پر قیاس کرنا درست نہیں۔ اچھے سمجھدار لوگوں نے بھی لکھا ہے پیغمبروں کے اگر کوئی اور کوئی قوا ہیں ہمارے قوا سے الگ، پیغمبر انسان کے حصے سے آتے ہیں تو ان کے قوا بھی انسان کے قوا ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ حضور اقدس کو ہمارے تلوار لگی ہے تو خون بہ رہا ہے، آپ کے بھی دندان مبارک شہید ہوا ہے۔ اگر پتھر کے قوا ہیں تو ہمارے نمونہ نہیں بن سکتے، وہ کوئی اسپیشل قوا ہیں۔ اگر واقعی یوسف علیہ السلام کی ناک میں کوئی ایسی چیز ہے کہ 250 میل سے وہ سونگ لیتے ہیں تو آج ہی کیوں سونگ رہے ہیں؟ اتنے دن سے یوسف علیہ السلام تھے یہاں کنعان میں تو مسلسل کیوں نہیں سونگتے رہے؟ ناک تو مسلسل تھی نا، تو ہر وقت سونگتے رہتے۔ اگر قوا میں کوئی خاص بات ہوتی ہے اور پیغمبر کے قوا کو اپنے قوا پہ قیاس کرنا درست نہیں تو آج ہی کیوں خوشبو آ رہی ہے؟ اب سے پہلے کیوں نہیں آئی؟ ہر وقت آتی، مسلسل آتی، کیونکہ برابر میں 250 میل پر تو تھے یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام یہاں پر تھے اور قوا اسپیشل ہے تو پھر آنی چاہیے تھی خوشبو، پھر کیوں نہیں آ رہی؟ آج ہی کیوں آ رہی ہے؟ ظاہر بات ہے کہ قوا کی بات نہیں، یہ تو اللہ کی طرف اس کے دو جواب ہو سکتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ یہ تو خدا کی طرف سے بطور الہام مطلع کیا گیا ہے جناب یعقوب علیہ السلام کو کہ قافلہ چل پڑا ہے، تمہارے یوسف تمہیں ملنے والے ہیں، بطور الہام قلب یعقوب کے اوپر وحی کیا جا رہا ہے، یہ بات قوا کی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک محاورہ ہے، میں تو یوسف کی خوشبو سونگ رہا ہوں۔ دیکھا نہیں ابھی کہ جنوبی ہند میں اٹل بہاری واجپئی صاحب تقریر کرتے ہوئے کہا مجھے تو بھارت میں مارچ کے اندر ہندوتوا کا سورج ادے ہوتا دکھائی دیتا ہے، ان کو ہندوتوا کا سورج ادے ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ کہاں؟ کیا ان کی آنکھیں کوئی اسپیشل قوا ہے کیا؟ سورج ادے ہوتا دکھائی دیتا ہے کہ مطلب اس کے امکانات ان کو نظر آ رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں نا کہ سب کیا کورٹیں ہیں، کیا راشٹرپتی، کیا سارے لوگ انہی کی گا رہے ہیں، دیکھتے ہیں پورا ماحول بنا ہوا ہے تو سورج تو ادے ہوتا دکھائی دے ہی رہا ہے ان کو۔ تو یہ قوا نہیں ہے، یہ ایک بصیرت ہوتی ہے، انداز ہوتا ہے۔ ہم کسی سازش کی بو سونگ رہے ہیں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سازش کی بو سونگ رہے ہیں یعنی ہمیں کچھ سراغ مل رہے ہیں، کچھ لگ رہا ہے کہ ایسا ہے، بو سونگ رہے ہیں۔ تو یہ چیز محاورے کی ہو سکتی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، یعنی یوسف ملنے والے ہیں، مجھے پوری امید ہے۔ تم کو تو لگے گی یہ بوڑھا جو ہے بکواس کر رہا ہے، لولا ان تفندتم، لیکن حالات کے قوی اشارے ہیں، یوسف قریب ہیں، ملنے والے ہیں۔ انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندتم قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، بیٹے کہنے لگے ارے ابا آپ تو وہی پرانی کیا زلال کہتے ہیں نا، بڑھاپے میں جو آدمی سٹ جاتا ہے، اب تو وہی سٹ ہے، آپ کو سٹ لگی ہوئی ہے، آپ کو تو لفی ضلالک القدیم۔ ایک پیغمبر جو جلیل القدر پیغمبر ہیں، یہ ان کا مقام پہچانا بیٹوں نے۔ تاریخ میں جناب یعقوب علیہ السلام کا جو مقام بلند ہے بیٹوں کی نگاہ میں وہ سٹے ہوئے بوڑھے ہیں، سٹے ہوئے بوڑھے۔ عظیم شخصیات کے ساتھ ہمیشہ یہ ہوا ہے، عظیم شخصیات کو لوگوں نے سمجھا نہیں، جانا، اپنے آس پاس والوں نے کبھی سمجھا نہیں اور ان کو حقیر ہی مان کے دیا۔ قرآن کریم نے کہا یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، افسوس انسانوں کے اوپر، پہچان نہیں پائے شخصیات کو، کبھی نہیں پہچان پائے، بلکہ آس پاس والے تو ہمیشہ یہ معمولی چیز سمجھتے رہے۔ حضور اقدس پہ الزام لگائے لونڈیار ہے تو لونڈیار کو گھمائے پھر رہے ہیں۔ وہ شخص جس کو اس تاریخ اسلامی کا، تاریخ انسانی کا سب سے عظیم انقلاب برپا کرنا تھا، مکے والے اس کے لوگوں کو لونڈیار کہتے تھے۔ آج جن کا نام ہم ادب و احترام سے لیتے ہیں اور جو تاریخ کا اجالا ہے جن کے نام، ان کو لوگوں نے سمجھا نہیں، ان کی عظمت کا اعتراف کیا نہیں، دکانداری اعتراف نہیں کرنے دیتی کبھی بھی۔ تو اس کو تو آپ بہت سے محسوس کریں گے، لوگ جو ہیں ہر دور میں یہ ہوا ہے کہ اپنے آس پاس والوں کو اہمیت نہیں دیتے۔
اور ترانے اور منقبتیں ان کی گاتے ہیں جو ان کی نگاہ سے اوچھل ہوتے ہیں. دور کے ڈھول سہانے والی بات ہوتی ہے. لفی ضلالک القدیم، سٹے ہوئے بوڑھا سمجھ رہے ہیں یعقوب علیہ السلام کو. فلما انجا البشیر، لیکن جب خوشخبری دینے والا آیا، القاہ علی وجہہ، کرتا ڈال دیا ان کے چہرے پر، فرتد بصیرا، ان کی بینائی پلٹ آئی. قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، تو کہنے لگے کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں وہ جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے. قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، بیٹے کہنے لگے اب بیٹوں کو احساس ہوا ہم غلط کار تھے. اے ہمارے باپ، ہمارے لیے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیے. آپ ہمیں معاف کر دیجئے نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ سے ہمارے لیے معافی مانگیے کہہ رہے ہیں. کیونکہ جب معافی مانگیں گے تو پہلے خود معاف کر دیں گے تبھی تو مانگیں گے. پھر ایک آدمی کے دل میں خود اگر غبار ہے تو وہ کیوں معافی دوسرے کے لیے مانگے گا؟ تو خود معاف کر دیں گے تبھی تو معافی مانگیں گے. تو ہمارے لیے معافی مانگی، اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے. یوسف علیہ السلام کا کردار اسوا دیکھا ہے. لا تثریب علیکم اليوم، کچھ بھی نہیں کہا انہوں نے، کوئی گرفت نہیں کی انہوں نے. موم کر دیا ہے بھائیوں کو اس نظارے نے. اپنی غلطی کا اعتراف انسان کو کسی بھی وقت ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے. بے شک ہم خطا کار تھے. قال سوف، کہنے لگے ہاں میں وعدہ کرتا ہوں کچھ دن بعد، کچھ مدت کے بعد تمہارے لیے میں استغفار طلب کروں گا. اور ابھی میں سوفا آتا ہے یہ مستقبل بعید کے لیے، یعنی ابھی تو نہیں میں تمہارے لیے استغفار مانگوں گا اللہ سے، ہاں لیکن بعد میں کچھ ٹائم کے بعد سوفا دیکھوں گا اس چیز کو. اب یہاں سوفا کیوں کہہ رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام تو فوراً معاف کر دیا تھا. لا تثریب علیکم اليوم، میری طرف سے کوئی گرفت نہیں ہے. لیکن یہ ٹال رہے ہیں یعقوب علیہ السلام کیوں؟ سوفا کہہ رہے ہیں، سین نہیں کہہ رہے. سا کہتے ہیں عربی میں اگر فوراً معافی مانگنی ہو تو، لیکن سا نہیں کہہ رہے ہیں، سوفا کہہ رہے ہیں. کیوں؟ کئی باتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ ابھی میرے دل میں غبار ہے، جب یہ غبار ختم ہو جائے گا تو کھلے دل سے جاتے جاتے جاتی ہے دل کی رنجش، جب چلی جائے گی تو تمہارے لیے معافی مانگوں. یا یہ کہ ابھی تو یوسف سے میری ملاقات ہوئی نہیں ہے، تم نے مجھے دکھ نہیں دیا، یوسف کو بھی دکھ دیا ہے. جب ان سے میری ملاقات ہو جائے تو ان کا دل صاف ہو جائے تو تمہارے لیے استغفار طلب کروں گا. خالی میری بات ہوتی تو میں کر دیتا. یا یہ کہ مجھے امید نہیں ہے ابھی کہ تم ندامت کے سچے جذبے سے معافی مانگ رہے ہو. ابھی دیکھوں گا میں، اگر تمہارے اندر ندامت کی سچی شرمساری محسوس کی تب بعد میں تمہارے لیے میں اللہ سے دعا استغفار کروں گا. سچی ندامت اگر میں نے محسوس کی. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ قبولیت دعا کے کچھ مخصوص اوقات ہوتے ہیں، ابھی نہیں ہے. یعقوب علیہ السلام جانتے ہیں مخصوص اوقات جب آئیں گے تو تمہارے لیے کچھ بھی مطلب ہو سکتا ہے، لیکن ابھی نہیں وعدہ کر رہے ہیں، لیکن ٹال بھی نہیں رہے. انہ الغفور الرحیم، اللہ بخشے گا، وہ مہربان ہے. امید دلا رہے ہیں کہ ٹال نہیں رہا ہوں، معافی مانگوں گا اور وہ بخشے گا، لیکن ایک وقت کا انتظار ہے. فلما دخلوا علی یوسف آوی الیہ ابویہ، اور جب یہ سب لوگ یوسف السلام کے پاس آئے تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا. آوی الیہ ابویہ، استقبال کے لیے گئے. وقالت خلو، خود یوسف السلام گئے اور کہا کہ آئیے مصر میں تشریف لائیے. استقبال کے لیے جا سکتے ہیں، کسی کے استقبال کے لیے، اپنے بڑوں کے استقبال کے لیے یوسف السلام کو اسوہ بتا رہا ہے. اب وہی ہے، حالانکہ ماں نہیں ہے، لیکن کہہ رہے ہیں ان کے والدین کے استقبال کے لیے گئے. یوسف السلام کی ماں کا تو انتقال ہو چکا ہے، اور انہی کے انتقال کے بعد تو شادی کی یعقوب علیہ السلام نے، جس سے مزید 10 بھائی پیدا ہوئے، جو یعنی 3 ماؤں سے ہیں یہ 12 بھائی. تو بنیامین اور یوسف علیہ السلام ایک ماں سے ہیں، اور اب جو ماں ہے وہ ان کی سگی ماں نہیں ہے. لیکن قرآن والدین کہہ رہا ہے، اب وہی ہے، ماں باپ کہہ رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جو ماں سگی نہیں ہے وہ بھی درجے میں ماں سے کمتر نہیں ہے. ماں باپ ہی کہہ رہا ہے. وقالت خلو، اور کہا کہ اے میرے ماں باپ آپ مصر میں آ جائیے، مصر میں داخل ہو جائیں آپ، انشاء اللہ آمنین، خدا نے چاہا تو امن و سکون کے ساتھ رہیں گے. دبدبہ ہے، شہنشاہ مصر ہیں، سارے وسائل ساری طاقتیں یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں ہیں، لیکن اپنی ذات پر ڈیپینڈ نہیں، اللہ کی مشیت پر ڈیپینڈ کریں اگر اللہ نے چاہا تو. اپنے وسائل پر نہیں، اللہ کی مشیت پر.
بندے مومن تو اپنی ہر بات کو اللہ کی مشیت پر ہی رکھتا ہے، اگر اللہ چاہے گا تو ہو سکتا ہے۔ ہمارے پاس کتنے بھی اسباب و وسائل ہیں، اگر اللہ کی مشیت نہ ہو تو ساری چیزیں الٹ جاتی ہیں۔ تو انشاءاللہ، اس لیے حضور اقدس نے فرمایا، حضور اقدس ایک بار انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ قرآن کریم میں سورہ کہف میں تنبیہ آئی کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِن شَاءَ اللَّهُ، کبھی یہ نہ کہنا کل یہ کام کر لوں گا، انشاءاللہ ضرور کہنا اس کے ساتھ۔ یہی تو فائدہ ہوتا ہے، اسی تو فائدہ ہوتا ہے، اور کیسے فائدہ ہوتا ہے؟ انشاءاللہ ہی سے تو انشاءاللہ آپ کہیں گے تو کبھی گناہ پر نہیں کہہ سکتے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے، آپ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی کل کو فلم دیکھنے کا ارادہ ہے، انشاءاللہ فلم دیکھنے آؤں گا۔ گناہ پہ انشاءاللہ نہیں کہیں گے آپ، ہمیشہ نیکی کے ساتھ باؤنڈ ہو جائیں گے آپ، ایک تو انشاءاللہ کہنے میں آپ ایک فائدہ انشاءاللہ کا ہی ہے، اور پھر اللہ سے آپ کا تعلق، اس کی مشیت پر آپ کا یقین ہوگا۔ تو حضور کو یہ تنبیہ کی گئی، مسلمان جو ہے انشاءاللہ ہر بات میں کہے گا، اور نہیں کہے گا تو ظاہر ہے کہ اس کے نقصانات ہوں گے، حدیث میں ہے۔ ایک لطیفہ میں آپ کو سنا دوں، بارہا کا آپ کا سنا ہوا ہوگا لیکن سنا دیتا ہوں۔ کسی نے سنا ہے کہ بھئی انشاءاللہ آپ نہیں کہیں گے اگر تو نقصان ہوگا۔ صاحب جا رہے ہیں گھوڑے بیچنے کے لیے، جا رہے ہیں کہ کہاں جا رہے ہو؟ گھوڑے بیچنے جا رہا ہوں، بڑا نفع کماؤں گا۔ کسی نے کہا انشاءاللہ تو کہہ دیں کہ انشاءاللہ کیا کہوں گا، گھوڑے میرے پاس ہیں، منڈی میں جا رہا ہوں، اس میں انشاءاللہ کیا، اب دیکھیں گے، اب پیسے آ جائیں گے۔ وہاں گئے تو راستے میں ڈاکو نے لوٹ لیا، سارے گھوڑے وڑے لے گئے لوٹ کے، پیسے سے بھی لے گئے لوٹ کے۔ واپس لوٹ کے جب آئے، چنگی پہ پوچھا کہ بھئی آپ کا کیا ہوا گھوڑوں کا؟ تو کہنے لگے میں جا رہا تھا انشاءاللہ، تو وہاں ڈاکو آ گئے انشاءاللہ، اور وہاں سارے گھوڑے لے گئے میرے انشاءاللہ، اور میرے پیسے بھی لے گئے انشاءاللہ۔ قرآن کریم نے کہا کہ اللہ کی مشیت اور اللہ کی طاقت کو ہر وقت آدمی یاد رکھے، اور جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کی مشیت اس کی طاقت سے ہوتا ہے۔ تو حضرت یعقوب یعنی حضرت یوسف علیہ السلام یہاں پر باوجود ہے کہ اسباب و وسائل کے سارے مالک ہیں، لیکن کہتے ہیں اللہ نے چاہا تو آپ یہاں امن کے ساتھ رہیں گے۔ ورفع ابویہ علی العرش، اور اپنے والدین کو عرش پر تخت پر بٹھایا، وخروا لہ سجدا، اور سارے کے سارے گر گئے ان کے آگے، جھک گئے۔ ترجمہ کیا ہے گر گئے سجدے میں، تفسیر میں ہے گر گئے سجدے میں۔ اب سجدے میں گر گئے تو بڑی پریشانی ہو گئی کہ سجدے میں گر گئے، اللہ کے علاوہ سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، تو کہا کہ سجدہ تعظیمی ہے، اور سجدہ تعظیمی جائز ہے، اور سجدہ تعظیمی کا جواز نکال لیا، اور یہیں سے یوسف السلام کو اس پر پیش کر دیا کہ یوسف علیہ السلام نے بھی تو اپنے والدین کو سجدہ کروایا تھا، اگر ہم کر رہے ہیں سجدے تو کیا ہو گیا، قبر پہ جھک رہے ہیں، یہاں جھک رہے ہیں، وہاں جھک رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، تو اس میں حرج کیا ہے؟ سجدہ تعظیمی ہے، سجدہ عبادت نہیں ہے۔ اور دیکھیے مل تو گیا قرآن شریف کے اندر۔ تو ترجمہ کیا سجدہ، لیکن عربی میں آپ کسی بھی ڈکشنری بھی دیکھیں، سجدے کے معنی وضول جبہتی الارضی نہیں ہے کہ پیشانی کو زمین پہ رکھنا، یہ نہیں ہے سجدے کے معنی۔ انحنا جو ہے جھک جانا بھی جو ہے نا، یہ بھی سجدہ ہی کہلاتا ہے، جھک جانا، نیچے جھک جانا، نیچے جھکا لینا۔ اچھا آپ یہی دیکھیں کہ کون سے خواب کی تعبیر ہے۔ یعقوب صاحب نے کیا خواب دیکھا تھا؟ والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، یہ تو خواب دیکھا تھا، میں نے دیکھا کہ چاند ستارے سجدہ کر رہے ہیں مجھے۔ کون سا ماتھا ہوتا ہے چاند ستاروں کے، کون سی ناک ہوتی ہے چاند ستاروں کے؟ جھک گئے ہیں، نیچے کو آ گئے ہیں، یہی تو مطلب ہے، چاند ستارے نیچے کو جھکائے ہیں، میں نے یہ دیکھا ہے میرے لیے، مطلب کیسے سجدہ کر لیں گے؟ تو جھکنا ہے، سجدہ کر رہے ہیں مجھ کو، تو جو خواب میں مطلب ہے وہی تعبیر میں مطلب ہے، جو خواب میں مطلب تھا وہی تعبیر میں ہے، جھک جانا۔ یہاں پر جب یوسف علیہ السلام کا دبدبہ اور شان و شوکت دیکھی، اور دیکھا کہ اس سب کے باوجود بھی اپنے والدین کو تخت پہ بٹھا کے خود نیچے کھڑے ہیں، یہ تواضع انکساری کا عالم ہے، یہ ایسا جذباتی منظر ہے کہ بھائی بے اتاب اور بے اختیار جھک جاتے ہیں یوسف علیہ السلام کے سامنے، ایک دم اس شان و شوکت اور شہنشاہی دبدبے کو دیکھ کر کے ایک دم جھکتے ہوئے حال میں داخل ہو رہے ہیں دربار شاہی میں، اور اس طرح سے اس خواب کی تعبیر مکمل ہو جاتی ہے جو یوسف علیہ السلام نے دیکھا ہے۔ وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیا من قبل، یوسف نے کہا ہے میرے باپ یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر جو میں نے کبھی دیکھا تھا۔ وقد احسن بی قد جعلها ربی حقا، میرے پروردگار نے اس خواب کو سچ کر دکھایا۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اب دیکھیں یوسف علیہ السلام کی عظمت، پھر دیکھیں شہنشاہ مصر نیچے کھڑا ہے، باپ کو بٹھا رہا ہے تخت پر، پھر وقت احسن بی اذ اخرجنی من السجن، خدا نے مجھ پہ احسان کیا جب اس نے مجھے جیل سے نکالا، جیل میں ڈالنے کا ذکر نہیں کر رہے ہیں،
یہ شکایت نہیں کہ خدا نے مجھے جیل میں ڈالا یا قید و بند برداشت کیے، یہ شکر ہے کہ اس نے مجھے جیل سے نکالا۔ وجاء بکم من البدو، اور تمہیں وہ صحرا سے یہاں لایا۔ کنویں میں پھینکنے کا کوئی ذکر نہیں کر رہے کہ تم نے مجھے کنویں میں پھینکا۔ بھائیوں کو شرمسار نہ ہونا پڑے کہیں میرے دربار میں، یہ اس کا احسان ہے کہ تم کو جنگل سے وہ یہاں شہر میں لایا۔ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، جبکہ شیطان نے میرے بھائیوں کے درمیان میں غلط فہمی پیدا کر دی تھی۔ بھائیوں نے دشمنی کی ہے لیکن بھائیوں کو دشمن نہیں کہہ رہے، بھائیوں نے جان لینے کی کوشش کی ہے لیکن یہ الزام نہیں لگا رہے، شیطان کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، کہیں والدین یا بھائی کو یا کسی کو شرمسار ہونے کا موقع نہیں دینا چاہتے۔ اختلاف ہے لیکن تذکرہ تک نہیں ایسا جس سے ان کو شرمساری ہو۔ یہاں سے ہمیں اختلاف کے آداب بھی ملتے ہیں۔ ہمیں اگر کسی سے اختلاف ہو تو ہمیں اس کی عظمت، اس کی شخصیت کا وقار ملحوظ رکھنا چاہیے، کوئی ایسی بات جو چپتی ہوئی باتوں میں نہیں کہنی چاہیے۔ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب اس کی تدبیریں بڑی نازک ہوتی ہیں، بڑی خفیہ، بے شک وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ٹائم ختم ہو گیا ہے چونکہ اس لیے میں ختم کر رہا ہوں درس کو۔ ہندوستان کے حالات میں اور سورہ یوسف بھی یہاں ختم ہو جاتی ہے، یہ آخری منظر ہے، اس پہ سورہ یوسف ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک دعا مانگتے ہیں سورہ السلام۔ اے میرے پروردگار، تیرا احسان کہ تو نے مجھے بادشاہی عنایت کی، تو نے مجھے بات کی تہ میں پہنچنا سکھایا، زمین آسمان کے پیدا کرنے والے، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا کارساز ہے، تو مجھے مسلمان کی حیثیت سے موت دینا اور مجھے نیک کاروں میں شامل کرنا۔ یہاں پر یوسف السلام کا یہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ اب ہندوستان کے حالات میں ہے مسلمانوں کے لیے سورہ یوسف میں کیا رہنمائی ہے، یہ پورا ایک موضوع ہے۔ اگلے درس میں انشاءاللہ میں اس کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة